بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دیار مغرب میں رہنے والوں پارٹ 1۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق پوری دنیا ایک بڑی اور آخری جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، سب سے زیادہ فکر و تردد اور پریشانی ان مسلمانوں کے بارے میں لاحق ہوتی ہے جو یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کے براعظموں کے ایسے ممالک میں رہائش پذیر ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات کی کسی بھی توجیہ کے تحت دارالاسلام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک کو ہمارے مسلمان فقیہ کھلم کھلا دارالفکر بھی کہنے سے ہچکچاتے رہے ہیں، لیکن کسی بھی فقیہ سے اگر فتویٰ طلب کیا جائے تو وہ ان ممالک کو دارالکفر کے زمرے میں ہی گنے گا۔ ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی ہجرت کسی دینی جذبے کے تحت نہیں بلکہ خالصتاً مادی وسائل کے حصول اور پرتعیش زندگی کے تعاقب میں ہوئی ہے۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک کے ان 1400 سالوں میں مسلمانوں کا اپنے بام عروج میں بھی یورپ کے ساتھ فاتح اور مفتوح کا تعلق صرف اور صرف ایک چھوٹے سے خطے اسپین تک ہی محدود رہا، جہاں 30 اپریل 711 کو طارق بن زیاد جبل الطارق پر لنگر انداز ہوا تھا اور بادشاہ ریڈارک کی شکست کے بعد وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جسے ایزابیلا اور فرنینڈٹ کی مشترکہ افواج نے 1492 میں ختم کیا۔ تقریباً 700 برس کی اسپین پر حکمرانی کے دوران مسلمانوں نے توسیع سلطنت کے لیے کبھی یورپ کے ممالک کا رخ نہیں کیا۔ البتہ اسپین، جسے وہ اندلس کہتے تھے، وہاں تہذیب و تمدن، علم و عرفان کا ایسا ورثہ چھوڑا کہ جس کی کھوک سے نکلنے والی تحریک احیاء علوم نے پورے یورپ کو علم، آرٹ اور فن سے منور کیا۔ یورپ کا ایک اور شہر لیکن بہت ہی اہم مرکز قسطنطنیہ بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ فتح قسطنطنیہ اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے سے صرف 50 برس پہلے 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح کے 53 روزہ محاصرے کے بعد ہوئی، لیکن اس فتح کے اثرات یورپ کے رہنے والوں کے ذہنوں پر بہت نفرت انگیز تھے، اس لیے کہ قسطنطنیہ کی فتح سے عظیم بازنطینی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ ان دو علاقوں کے علاوہ مغربی یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کے براعظموں کے ساتھ مسلمانوں کا کبھی کوئی ایسا واسطہ نہیں رہا کہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو دوہرا کر وہاں کے رہنے والوں سے کہا جا سکے کہ جب مسلمان یورپ پر حکومت کیا کرتے تھے تو اس وقت کی ظلم کی داستانیں ہمیں خون رلاتی ہیں۔ البتہ معاملہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے اور مسلمان امت خود کئی صدیاں یورپ کی مفتوح رہی ہے۔ یورپ کے 5 ممالک برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اسپین اور پرتگال کی 9 آبادیاتی غاصب افواج نے مسلمانوں کے وسیع تر خطوں پر کئی سو سالوں تک قبضہ جمائے رکھا۔ مسلمان حکمران یورپ سے ہمیشہ علیحدہ رہے اور اپنے علاقوں میں اور اپنی سلطنتوں میں پرامن تھے کہ پوپ اربندوم نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر کے بیت المقدس کی آزادی کے لیے یورپ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری کے لیے جو مواد تیار ہوا وہ فرانسیسی پادری پیٹر کی بیت المقدس کی زیادتیوں کے بعد کے قصے کہانیوں سے ہوا۔ اس نے ایسے جھوٹے قصے بیان کیے جو ایسی ظلم کی داستانیں گڑھیں جس سے مغرب میں رہنے والے عیسائیوں کا خون کھولتا۔ یہ پروپیگنڈا اس قدر کارگر ثابت ہوا کہ 1097 میں شروع ہونے والی پہلی صلیبی جنگ میں 13 لاکھ یورپی عیسائی شامل ہوئے اور یہ جنگ 1145 تک یعنی 48 سال چلتی رہی تھی۔ اس جنگ کے دوران 15 جون 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی قبضہ ہو گیا۔
اس جنگ کے دوران مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دوسری صلیبی جنگ میں 12 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس واپس لے لیا تھا، مگر اس کے باوجود یورپ نے 1268 تک 6 مزید صلیبی جنگیں لڑیں اور پھر بالآخر تھک ہار کر اپنے سرد علاقوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ لیکن ان جنگوں کے دوران وسیع پیمانے پر ہونے والے پروپیگنڈے نے یورپ کے عوام کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت کا بیج بویا۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کی مسیحی دنیا میں مسلمانوں سے نفرت کسی جنگ، ظلم یا تاریخی جبر کا نہیں، بلکہ گزشتہ 1400 سالوں سے مسلسل ہونے والے ایسے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے جس کا آغاز 675 میں پیدا ہونے والے عیسائی راہب جان دمشقی سے ہوا۔ تاریخ، ادب، ثقافت، اصناف فن، غرض زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کا ایک نفرت انگیز روپ دکھایا جاتا ہے اور انہیں یورپ کے باشندوں کے مقابل بہت ذلیل و رسوا اور اخلاقیات سے عاری درندوں کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ تمام پروپیگنڈا جو یورپ کی پادری اور مورخین کئی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے، اب اسے میڈیا نے سنبھال لیا ہے۔ یہ میڈیا کتب، رسائل، ٹی وی، ڈاکومنٹریز اور ٹاک شو میں تو براہ راست نفرت پھیلاتا ہی ہے، لیکن ان سب کے علاوہ انتہائی زہر آلود طریقوں سے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کا ایک قابل نفرت چہرہ بھی پیش کرتا ہے۔ ان فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے یورپ کا ایک عام بچہ جو وہاں جوان ہوتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوا پروان چڑھتا ہے۔ مشہور مصنف جیک شاہین نے 2003 میں ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تھا برے عربوں کا رقص۔ اس کتاب کا ذیلی عنوان تھا کیسے ہالی ووڈ ایک قوم کو بدنام کرتا ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پر 2006 میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی جا چکی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے 1896 سے لے کر 2000 تک ہالی ووڈ میں بننے والی 1000 ایسی فلموں کا جائزہ لیا ہے جس میں عرب یا مسلمان کردار موجود تھے۔ ان 1000 فلموں میں سے 936 فلمیں ایسی تھیں جن میں مسلمانوں اور عربوں کو منفی کرداروں کے روپ میں پیش کیا گیا، جیسے لٹیروں کے جتھے، غیر مہذب، قاتل، خانہ بدوش وغیرہ، جبکہ عرب مسلمان خواتین کو رقاصہ، شیاطین کی اعلی کار، جاسوسوں اور حملہ آوروں کی خدمتگار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ان تمام فلموں میں عربوں کو ایک لالچی اور پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے والی قوم کے طور پر فلمایا گیا۔ ان فلموں میں مسلمانوں، خصوصاً عربوں کے کرداروں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک بہت برا عرب کردار جو ہر وقت برائی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا جو دھماکے کرتا، فائرنگ کرتا، چاقو چلاتا یا ایسے ہی دیگر جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک کمزور کردار کا گھٹیا عرب جو نسبتاً جاہل نما بولا ہے مگر عیش و عشرت اور جنسی بے راہ روی میں ڈوبا ہوا ہے اور انتہائی فضول خرچی و بے اعتدالی میں خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ نمبر 3، بدھوؤں کے کردار قدیم ہوتے ہیں اور ان پر تہذیب و تمدن کا کوئی اثر نہیں دکھایا جاتا۔ یہ والا بدھو عرب کردار اونٹ اور خیمے کے ساتھ ہی فلم میں نظر آتا ہے۔ نمبر 4، ایک مغرور عرب کا کردار ہوتا ہے جس کا بہت ہی خوفناک چہرہ پیش کیا جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو اندرونی طور پر پریشان اور مضطرب ہے لیکن خواتین کو دباتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، محبت، عشق اور زندگی کے لطیف جذبات سے عاری ہے۔ 1921 میں بننے والی فلم دی شیخ سے لے کر 1995 تک بننے والی فلم دلہن کا باپ تک یہ زہر آلود پروپیگنڈا ان فلموں میں اسکرپٹ کی بھول بھلائیوں میں چھپا کر کبھی مزاح اور کبھی سنجیدہ طور پر کیا جاتا رہا۔